جو آپ نے بات کی نیشنل سیکیورٹی فورس کمانڈر کی، نیشنل اسٹریٹجک فورس کمانڈ جو بن رہی ہے اس کے کمانڈر کی، اس میں آپ کا سوال کیا تھا؟ اچھا، یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں، کیونکہ ہمیں کوئی عادت ہی پڑ گئی ہے کہ کانسٹیٹیوشن از ایبسلیوٹلی کلیئر، لیکن ہم اپنی ذہن کی اختراع ڈال کے سوال بنا لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وی آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن آن دیٹ. آپ کو ہی پتا ہے اس پہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، کوئی شک ہے؟ تو پھر یہ سوال کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس کے سوال کی ضرورت کیا تھی؟ اگر کانسٹیٹیوشن میں ایبسلیوٹلی کلیئر ہے تو یہ آئین نے فیصلہ کرنا ہے، پارلیمان نے فیصلہ کرنا ہے، یا میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے؟ What is the need? Because that is a classic example where you try to create a narrative where there is no narrative. By putting out such questions, you are actually trying to deliberately put a notion which جو آپ کا آئین کے اندر جس کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو what is the need of this question? کس چیز کی وضاحت چاہیے آپ کو؟ آئین کی وضاحت چاہیے؟ آپ اس کی پلین انگلش نہیں پڑھ سکتے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کس چیز کی وضاحت ہم مانگ رہے ہیں؟ آئی ایم اے لیگل جورسٹ، میں کوئی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہوں کہ میں آپ کو اس کی وضاحت دوں گا؟ سو دس از اگین ہاؤ دی نیریٹیوز آر میڈ. اس کی میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے. اینڈ دیٹس وائی جو رانا صاحب نے سوال کیا، میں کہتا ہوں آپ لوگ اپنی اتنی فیکلٹیز اور انرجیز کو کوئی کنسٹرکٹیو کام پہ لگائیں میرے بھائی. پورا دن فوج کے بارے میں اپنی obsession سے باہر نکلیں کہ ادھر یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا، کیونکہ آپ کے چاروں سوال جو سے ہیں وہ فوج کی اندرونی معاملات کے بارے میں. Pakistan has lot more to offer to our media and competent journalists like you, and you can do wonders اگر آپ تھوڑی سی توجہ وہاں پہ بھی دے دیں، کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کے ایکچوئل ایشوز ہیں. لیٹ ناٹ آرمی بی ڈسکسڈ کہ شام کو 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک، 9 بجے تک، 10-11 بجے تک فوج اور فوج کے معاملات ڈسکس کرتے رہیں. تو وہ کب ہوگی؟ جب ضروری ہوگی وہ کرتی جائے گی. نہیں، آگے ایک اور بھی آپ کا سوال تھا NCSIFC پہ. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی سہولت کے لیے حکومت وقت نے یہ SIFC کا ادارہ بنایا، اینڈ دے ریکویسٹڈ بیکاز آف ٹیکنیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹیز دیٹ دی آرمی ہیز ٹو پرووائڈ سرٹن سپورٹ ٹو اٹ. بٹ دی اکانومی اینڈ آل کوشچنز اینڈ آل ایکسپلینیشنز دیئر ٹو ریلیٹڈ، آئی وڈ ریکویسٹ ہمبلی دیٹ یو پلیز ریفر ٹو دی کریکٹ کوارٹرز جو اس پہ کمپیٹنٹ ہے بات کرنے کے لیے. آئی ایم ناٹ کمپیٹنٹ ٹو ڈو دیٹ. سر، آپ نے ابھی سوشل میڈیا پہ دکھائے کہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ٹرولنگ ہوتی ہے جس طرح ابھی یہ سب کچھ، بیانیے کی بات ہو رہی ہے جہاں تک، تو سوائے اس شخص کے جس کی آپ بات کر رہے ہیں بار بار، انہی کی پارٹی کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے اور انہی کی پارٹی کے انفارمیشن سیکٹری جو ہیں وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے ٹاک شوز میں آ کر اور مختلف جگہوں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پارٹی کا اصل بیانیہ وہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے جاری کیا جاتا ہے اعلامیہ کی صورت میں. اچھا، یہ دس از اگین پارٹ آف دیٹ ڈیسیٹ کاپ ویب جو کہ بڑی خوبصورتی بناتا ہے. میں نے اپنی جو شروع میں بات چیت کی، میں نے کہا تھا کہ یا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جس طرح یہ بیانیہ بناتے ہیں اس پہ تو جو جوابلز ہے وہ بھی داد دیتا ہوگا کہ میں بھی سیکھوں ان سے کہ یہ بنتا کیسے. اب اس بیانیے کی کتنی خوبصورتی ہے کہ آپ جو سا ہے پورا صبح سے لے کے شام تک کوئی بھی واحد قسم کی بات چیت کرتے رہیں اور ساتھ آپ کے سرکاری طور پہ سر ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تو نہیں پتہ کون کہہ رہا ہے. تو آپ ڈسون کریں نا اس کو. آپ کہیں کہ یہ سارا غلط ہو رہا ہے، آپ آئیں چینلز پہ آپ کہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، ہم اپنی فوج کے یہ بات کرتا ہے میں کنڈیم کرتا ہوں، آپ اس پہ ٹویٹیں کریں، آپ بازاروں میں نکلیں، آپ باہر آئیں، آپ کہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ صحیح بات ہے کہ یہ سیاسی ملاقات نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں پہ باہر نکل کے جو سیاست پہ بات چیت ہو رہی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. جو آپ نے یہ بات کی سوشل میڈیا کی، میں آپ کو کلپ دکھا دیتا ہوں جہاں پہ ان کی بہن جون سی ہیں وہ باہر آ کے یہی منوان یہ خود زبان سے بھی بول رہی ہیں، وہ تو پاکستان سے آ کے بول رہی تھی نا. تو
یہ سب جو سا ہے جو جس نے بھی ان کو سکھلایا بڑا خوب سکھلایا. ٹھیک ہے. آئی تھنک آپ لوگوں کے جو چینلز ہیں دے مسٹ بی وانٹنگ ٹو سوئچ ٹو سم تھنگ ایلس. 1:45 وہ کہتے ہیں گھنٹہ 40 منٹ ہو گئے. جن صاحب لا کا پرنسپل ہے کہ پنشمنٹ از دا اسٹرانگیسٹ ڈیٹرنس اگینسٹ کرائم. 9 مئی کو تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک صرف کچھ لوگوں کو ایک دفعہ جو ہے ہم نے سزا کی بات سنی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہ بات بھی لا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ابیٹر جو ہے وہ آپریٹر سے زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے. ابھی تک کسی آپریٹر کے حوالے سے کسی ابیٹر کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن سامنے نہیں آیا, جبکہ فوجی عدالتوں کے راستے میں جو کوئی امپیڈیمنٹ ہو سکتا تھا وہ بھی اب دور ہو چکا ہے. سپریم کورٹ نے بلکہ آئینی عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. تو اس کے بعد اتنی جو تاخیر ہے اس کو کیا سمجھا جائے کہ ان لوگوں کو ایک کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اس سے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایز دی اسپوکس پرسن آف دی آرمڈ فورسز از only competent on this matter to talk about the military trial جو military courts ہوئے تھے. ہم نے وہ سارے کر دی. جتنے لوگ پاکستان کی فوج کو ٹرائل ریمانڈ ہوئے تھے ان کے ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت جسٹ اور ڈیسیژنز ان سے دیے جا چکے ہیں. سو ایز فار ایز دیٹ از کنسرنڈ وی ہیو ڈن دیٹ آن دی بیسس آف دی ایویڈنس اور تمام جو ان کے آئینی اور قانونی حقوق تھے اس کے ساتھ. باقی آپ جو بات کر رہے ہیں دیز آر دی کیسز وچ آر بینگ رن ان دی سول کورٹس. جی میں کہہ رہا ہوں وہ سارے معاملات جو سے سول کورٹ ہے. ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے کسی بیٹر کا, اس وقت کوئی کیس نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو وہ کیس ہے ایک جو سا ہے اپنا ایک جنرل فیاض حمید کا ایک اس سے جڑا ہوا کیس ہے جو کہ چل رہا ہے خالی. اس کے علاوہ تو جو 9 مئی کے جتنے ٹرائل کے کیسز تھے وہ تو ہم کلوز کر چکے ہیں. تو باقی جتنے کیسز ہیں وہ تو سول میں چل رہے ہیں نا. تو آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں کوئی کمنٹ کروں ان وائلیشن آف دی آرٹیکل 19؟ I will not do that. So you please ask this question, which is a valid question. آپ جا کے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھ لیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھ لیں, جہاں پہ ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان سے پوچھ لیں. کیونکہ ہمارا سٹانس جو سا ہے 9 مئی سے آج تک یہ ہے کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ فوج پاکستان کا نہیں, پاکستان کی قوم کا مقدمہ ہے. Because in no country you can allow that its armed forces army is attacked. آپ ان کے شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کریں, آپ ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں, and then you can walk away free. Especially those who planned it, who abetted it, and who were the mastermind behind it. Absolutely. ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک جمہوری ملک ہے, یہ ایک یہاں پہ ایک عدالتی نظام ہے, ایک پورا سسٹم ہے, دیٹ مسٹ ورک. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں, کوئی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. میں اس میں سے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر آپ کو فیکٹس اینڈ فگر سے بتا سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ دہشت گردی آپ کی خیبر پختونخوا میں ہے. آپ مجھے بتا دیں خیبر پختونخوا میں پچھلے 5 سال میں کس دہشت گرد کو سزائے موت سنائی گئی ہے اور اس کو سولی پہ لٹکایا گیا, جبکہ قانون اس کی آئین اس کی اجازت دیتا ہے.